يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت، ہماری اور آپ سبھی کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ کی کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا معلم بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دین اسلام ہم اور آپ تک پہنچایا تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملنے والی ضمانتوں کے مستحق بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب اور محبوب بن جائیں۔
حاضرین جمعہ، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ حج کے ایام ہیں۔ لوگ دنیا کے مختلف علاقوں سے مکہ مکرمہ کا رخ کر رہے ہیں۔ حج کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ دنیا کے ہر کونے، ہر خطے سے مسلمان ایمان والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کا، کعبۃ اللہ کا ارادہ کر کے سفر کر کے جا رہے ہیں، جہاں تک سفر کر کے جانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت قرار دیا۔ حج بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا۔ جس بندے کے پاس استطاعت ہو اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج بیت اللہ کے ارادے سے کعبۃ اللہ تک، مسجد حرام تک، مکہ مکرمہ تک سفر کر کے جائے اور جا کر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو انجام دے کر واپس لوٹ آئے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں سب سے پہلے تو ایک ہے جسے ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ وہ کعبہ جو مربع شکل میں عام طور پر ہم اور آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں یا اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہو تو دیکھتے ہیں، اسی کے ساتھ اطراف و اکناف مطاف اور پوری عمارت ہے جسے مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ جب مسجد حرام کہا جائے تو کعبۃ اللہ بھی اس میں شامل ہے، اطراف و اکناف کی مسجد بھی شامل ہے۔ اس کے اطراف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا ہے، حرمت والا شہر قرار دیا ہے۔ حدود حرم بھی متعین ہیں، اس کی کچھ اللہ تعالیٰ نے حد رکھی ہے۔ شہر کے اندر حدود حرم ہیں اور اب تو موجودہ دور میں مکہ مکرمہ کی آبادی ان حدود سے بھی بہت آگے نکل چکی۔ حاضرین گرامی قدر، ان میں سے جو کعبۃ اللہ ہے، جو کعبہ ہے، یہ کعبہ اصل میں وہ گھر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے مقصد سے تعمیر کیا گیا۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے ان اول بیت وضع للناس کہا۔ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا۔ اب عبادت وہاں بھی ہوتی، اس کے اطراف بھی ہوتی، وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ لیکن جو اصل کعبہ ہے، اصل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر کروایا، تعمیر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کچھ بنیادی باتیں اس کعبۃ اللہ کی تعمیر سے متعلق آپ کے سامنے ذکر کر دوں اور پھر اس کے بعد اخیر میں اس کعبۃ اللہ کے حوالے سے ایک بڑا اہم پیغام آپ حضرات و خواتین کے سامنے رکھو۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو زمین پہ لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا، یعنی لوگ وہاں آئیں، عبادت کریں، اس کی طرف رخ کریں اور عبادت کریں، اس مقصد سے تعمیر ہونے والا یہ سب سے پہلا گھر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام نے اس کے کئی مطلب بیان کیے جو لوگوں کے اندر بھی بہت زیادہ مشہور ہیں، لیکن ان میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مستند نہیں، معتبر نہیں، اپنے ساتھ کوئی واضح دلیل نہیں رکھتی۔ آج سب سے پہلے ہم یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے سب سے پہلا گھر کہا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک مطلب بعض مفسرین نے نقل کیا، آپ اگر کتب تفسیر میں دیکھیں تو بعض مفسرین نے یہ مطلب نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کو جب بسانے کا ارادہ کیا تو کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بسایا اور کعبۃ اللہ کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے پھر ساری زمین کو پھیلایا۔ یوں سمجھیے کہ یہ کعبۃ اللہ زمین کا مرکز رہا، یہاں سے زمین پھر پھیلائی گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس بات کے لیے اقوال تو موجود ہیں، لیکن کوئی مستند معتبر کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی جو یہ بتائے کہ واقعتاً ایسے ہی ہوا ہے کہ پہلے کعبۃ اللہ بسا پھر اس کے بعد زمین پھیلائی گئی ہو۔ اس کا کوئی مستند ثبوت آپ کو نہیں ملے گا۔ دوسری بات بڑی مشہور ہے اور وہ بات یہ ہے کہ اس کی تعمیر فرشتوں نے کی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان پر بیت معمور تعمیر کیا. وہ فرشتوں کا کعبہ ہے یا فرشتوں کا مرکز ہے؟ تو کہا سب سے پہلے اللہ نے بیت معمور کو آسمان میں تعمیر کیا، اور اس کے بعد زمین میں رہنے والے فرشتوں کو اللہ نے زمین میں کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، جو کہ زمین بنانے کے بعد ہے. حتیٰ کہ بعض روایتوں میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے یہ حکم دیا تھا کہ زمین میں کعبۃ اللہ تعمیر کیا جائے. وہ کعبۃ اللہ تعمیر بھی ہوا، اور اس کے بعد فرشتے 2000 سال تک زمین میں کعبۃ اللہ میں عبادت کرتے رہے. پھر حضرت آدم کو زمین پہ بھیجے جانے کے بعد یہ کعبہ گویا حضرت آدم اور ان کی اولاد کے حوالے کر دیا گیا. یہ باتیں بھی مفسرین نے نقل کی ہیں، لیکن محقق اہل علم نے ذکر کیا ہے اس بات کا بھی کوئی تاریخی طور پر شرعی طور پہ ثبوت نہیں ہے کہ فرشتوں نے واقعی اس کی تعبیر کی. ایک تیسری بات مشہور ہے اور زیادہ مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی. آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، اور اس کی تعمیر میں حضرت حوا نے بھی ساتھ دیا، فرشتوں نے بھی مدد کی. یہ بات بھی بہت مشہور ہے. اسی لیے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو حضرت ابراہیم نے کعبے کو انہی بنیادوں پہ تعمیر کیا جو بنیادیں حضرت آدم نے قائم کی تھیں. لیکن اہل علم میں سے محققین نے بات لکھی ہے کہ اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہو. محققین میں سے معاصر علماء میں سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پہ جب گفتگو کی، قرآن مجید کی آیت کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس آیت کی روشنی میں کا زیادہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے کی. ان سے پہلے کعبۃ اللہ کا وجود نہیں تھا. ان سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہو اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں. ہاں کچھ اسرائیلی روایات ہیں جو مستند اور معتبر نہیں، کچھ اقوال ہیں جن کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. اگر قرآن کی آیت کی روشنی میں دیکھیں پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت ابراہیم کا زمانہ آنے تک پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی ایک مرکز اللہ نے ایسے نہیں رکھا کہ ساری دنیا کے لوگ ایک ساتھ اس کی طرف رخ کر لیں. کہا اس وجہ سے بھی کہ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. کیوں؟ ہر نبی اپنی قوم میں بھیجے جاتے تھے، اس نبی کا اپنا علاقہ، اپنی قوم بڑا محدود علاقہ تھا. ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بعد جو آپ کی نسل چلی انہی میں اللہ کے نبی آئے جن کے دین کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے دین بنایا. اللہ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے اس کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائی. لہذا صحیح بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. اور ایسا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ساری دنیا کے لوگ جس کی طرف متوجہ ہو جائیں، ایسا سب سے پہلا گھر عبادت کا وہ کعبۃ اللہ ہے. ورنہ اس سے پہلے عبادت گاہیں لوگوں کی اپنی اپنی قوموں میں اپنی اپنی بستیوں میں قائم تھی، موجود تھی. کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بنا، اور سب سے پہلی بار اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کا مرکز بنا کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اس بات کی تائید پیارے نبی صلی اللہ علیہ قرآن کی اس آیت سے ہوتی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی بنیادوں سے شروعات کی. ایسا نہیں ہے کہ بنیادیں پہلے سے قائم تھی جس پہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا گیا ہو. اور مزید اس کی تائید صحیحین میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے پہلے زمین میں تعمیر ہونے والی مسجد کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا المسجد الحرام، مسجد حرام سب سے پہلی مسجد ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا پھر اس کے بعد، اللہ کے نبی نے کہا مسجد اقصی ہے. پوچھا گیا اللہ کے نبی ان دونوں کے درمیان کتنے سال کا فرق تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا 40 سال کا صرف فرق تھا.
کعبۃ اللہ کی تعمیر اور مسجد اقصی کی تعمیر میں 40 سال کا فرق تھا۔ اس حدیث کی روشنی میں اہل علم نے یہ بات لکھی ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد جہاں تک مسجد اقصی کی تعمیر، مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے اور جہاں آج بھی آپ جانتے ہیں حالات بگڑے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں اس مسجد اقصی کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جائے۔ اسرائیل کے معنی عبداللہ کے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے۔ حضرت یعقوب نے بیت المقدس کی تعمیر کی، مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم کے یہ پوتے، حضرت ابراہیم کے فرزند اسحاق ہیں، اسحاق کے پوتے حضرت یعقوب ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی، اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب کی نسل ہی میں سے بعد کے دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس مسجد کی توسیع کی، اس مسجد کو پھر سے عالی شان انداز میں تعمیر کیا، اور آج جسے قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے وہ حضرت سلیمان کی طرف منسوب ہے کہ حضرت سلیمان نے یہاں پہلے تعمیر کی تھی۔ سچ یہ کہ حضرت سلیمان نے نہیں، حضرت یعقوب نے مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ حاضرین گرامی، ان دونوں کے درمیان 40 سال کی مسافت والی بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ دادا حضرت ابراہیم نے مسجد حرام کی تعمیر کی اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی تعمیر کی، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور صریح حدیث ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہوئی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا، آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی ہاجر اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بے آب و گیاہ ایک ایسی سرزمین صحرا، نہ جینے کا سامان جہاں نظر آتا ہے، نہ کوئی آسرا، ایسی جگہ چھوڑ آنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا بعد میں حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، سورہ حج میں آپ پڑھیں، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین، جب اللہ نے یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی پہ اتاری، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا، جب اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تعمیر کے بعد تم آواز لگاؤ، تم آواز دو کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو، اللہ تعالیٰ کے گھر کی عبادت کے لیے چل کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تعالیٰ میں آواز دوں گا تو کہاں تک لوگوں تک آواز پہنچے گی؟ اللہ نے کہا ابراہیم آپ آواز دیجئے، اس کو پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ آواز دی، اور آج اللہ تبارک و تعالی وہی شوق ایک مومن کے دل میں پیدا کرتا ہے، وہ ابراہیم کی آواز کو ہر مومن کے دل پہ دستک بنا دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے وہ لبیک کہتا ہوا جاتا ہے، اور لبیک کا معنی ہی ہوتا ہے اے اللہ تعالیٰ تیرے حکم سے تیرے نبی نے آواز دی تھی، تیری آواز تیری دعوت مجھ تک پہنچی تھی، میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تعالیٰ تیرے حکم کے مطابق عبادت کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ حاضرین گرامی، یہی وہ کعبۃ اللہ ہے جہاں اللہ کی عبادت کے مقصد سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے ہم اور آپ یہاں سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مسجد حرام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ کعبۃ اللہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک بنایا، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ نے اس میں نشانیاں رکھی، زمزم کو اللہ نے نشانی بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاعر جتنے وہاں رکھے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بنائی جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی علامت ہیں، بندگی کرنے والوں کی علامت ہیں کہ بندگی کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے نوازا تھا۔ اس میں سے خاص طور پہ مقام ابراہیم بھی ہے، جس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی دیوار اونچی کر رہے تھے، اللہ نے مقام ابراہیم کو بھی ایک علامت کے طور پہ باقی رکھا، اور اللہ نے کعبۃ اللہ کو
ایک تو امن و امان کی جگہ بنایا اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا حج فرض کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حاضرین گرامی، یہ کعبۃ اللہ کی پہلی تعمیر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ تاریخ میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں کعبۃ اللہ کے بارے میں، لیکن وہ باتیں ثابت نہیں ہیں۔ جیسے ایک بات بڑی مشہور ہے کہ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح نے دوبارہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، کوئی حوالہ نہیں۔ یہ سچ ہے کہ حضرت نوح کے اوپر جب قوم پر طوفان آیا، حضرت نوح کی قوم پر ساری زمین میں ایک طرح سے پانی بھر گیا تھا، لیکن کعبۃ اللہ نہ تھا، نہ وہ برباد ہوا، نہ حضرت نوح نے اس کی تعمیر کی، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہی حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہوئی۔ اور دوسری بات جو اس کعبۃ اللہ کے بارے میں مستند ذرائع سے صحیح دلائل سے ملتی ہے وہ یہ کہ کعبۃ اللہ کے سلسلے میں جب یہ کعبۃ اللہ بن گیا، یہ عرب کے لوگوں کے لیے، عجم کے لوگ اس کو جانتے نہیں تھے، لیکن عرب کے دنیا کے لوگوں کے لیے مرکز بن گیا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار حضرت اسماعیل کی اولاد ہی عرب ہیں، تو ان لوگوں کا یہ مرکز بن گیا، ایک ایسا مرکز کہ سارے عرب کے لوگ یہیں اس کی عزت کرتے تھے اور اس کا حج کیا کرتے تھے۔ اسی کیفیت کو دیکھ کر ابرہہ آپ جانتے ہیں حبشہ کا ایک بادشاہ، اس حبشہ کے بادشاہ کا گورنر یمن کے علاقے میں ابرہہ تھا۔ ابرہہ یہ جو گورنر تھا اس نے دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ کعبۃ اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور اس نے یہ دیکھا تو اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ عزت و احترام تو ہماری حکومت کو نصیب ہونا چاہیے۔ اس نے کیا کیا، اپنے علاقے میں صنعاء میں ایک گھر تعمیر کروایا اور لوگوں کو حکم دیا کعبۃ اللہ کا حج نہ کرو، ہمارے اپنے علاقے میں آ کے حج کرو۔ لیکن ظاہر بات ہے ایک اللہ کا بنایا ہوا گھر اور اللہ کے حکم سے بنایا ہوا گھر، اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں بنایا ہوا گھر، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہو، کسی انسان کے بنائے ہوئے گھر کو وہ مقام کیسے مل سکتا ہے؟ جب اس نے یہ دیکھا کہ لوگ اس کے اپنے بنائے کعبہ کی طرف نہیں آ رہے ہیں، تو ابرہہ نے لشکر لے کر مکے پہ چڑھائی کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کو گرا دے گا تاکہ یہ ختم ہی ہو جائے، تو پھر لوگ اس کے اپنے بنائے ہوئے کعبہ کی طرف آئیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیج کر ہاتھیوں والے اس کے اپنے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ دنیا کے طاقتور ترین جانور پہ سوار ہو کر آیا، اللہ نے معمولی پرندوں کے ذریعے اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ کعبۃ اللہ کی تاریخ میں ابرہہ کا ایک واقعہ اور مستند واقعہ۔ تیسری اہم بات جو اس کعبۃ اللہ کی تاریخ میں ہم اور آپ کو ملتی ہے وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہونے والی تھی اس سے ایک سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ مکہ کے اندر زبردست سیلاب آیا، بعض علاقوں میں آگ لگ گئی، ان میں سے ایک کعبۃ اللہ کا بھی حصہ تھا، کعبۃ اللہ کو بھی آگ لگ گئی۔ ایک تو سیلاب اور دوسری طرف آگ کا لگنا، ان حوادث سے گزرنے کے بعد کعبۃ اللہ کی عمارت کمزور ہو گئی۔ مکے والوں نے کیا کیا، قریش نے زمانے جاہلیت میں، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد چند ہی دن گزرے، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکپن کی عمر میں ہیں کہ یہ طے کیا کعبۃ اللہ کی عمارت کو توڑ کر دوبارہ پھر سے تعمیر کریں گے تاکہ یہ مضبوط ہو جائے۔ اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ اللہ کے نبی چھوٹے سے بچے تھے، آپ اپنے دامن میں پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ، دیگر لوگ مل کر اس کی تعمیر کرتے جاتے تھے۔ یہ جو واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پیش آیا، یہ واقعہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا یہ ایک اہم واقعہ ہے جو تاریخ میں ہم اور آپ کو ملتا ہے۔ اس کے بعد اگر کعبۃ اللہ کی تاریخ میں کوئی بڑا واقعہ اور ہے تو ایک واقعہ یہ ہے کہ جب یہ کعبۃ اللہ قریش کے لوگ تعمیر کر رہے تھے، آج ہم جو دیکھتے ہیں کعبۃ اللہ مربع شکل میں، چوکور شکل میں، لیکن آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ حتیم کا علاقہ، بیضوی شکل کا ایک علاقہ، چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی ہے۔ اصل کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی تھی، یہ پورا کا پورا کعبہ تھا، یہ پورا کا پورا کعبہ تھا۔ لیکن مکے والوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تو یہ اعلان کیا کہ لوگ اس پہ پیسہ دیں اور پیسہ صرف حلال کا دیں، حرام اور ناجائز پیسہ کوئی نہ دے۔ یہ اللہ کے گھر کی تعمیر کا مسئلہ، ناجائز پیسہ اس میں نہ لگنے پائے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ لوگوں نے جو حلال پیسہ تھا دیا، لیکن حلال پیسہ پوری عمارت کعبۃ اللہ کا وہ چھوٹا سا حصہ وہ پورا تعمیر کرنے کے لیے ناکافی ہو گیا۔ قریش نے کیا کیا؟ چھوٹا سا حصہ گھیر کر کعبۃ اللہ کو چوکور بنا دیا اور بقیہ حصے کو علامت کے طور پہ گھیر کر چھوڑ دیا، اس لیے کہ ان کے پاس حلال پیسہ باقی نہیں رہ گیا۔ سبحان اللہ، زمانے جاہلیت کے جاہلوں کو اس کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو ناجائز پیسے سے تعمیر نہیں ہونا چاہیے، اور آج بننے والی مسجدوں میں سے کتنی ایسی مسجدیں ہیں جن کے تعمیر کرنے والے بہت سے ایسے تاجر بھی ہیں، عوام الناس بھی ہیں، جن کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کا پیسہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ زمانے جاہلیت کے جاہل جس کا خیال رکھتے تھے، آج کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ اس کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ ہوا یہ کہ یہ کعبۃ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسے ہی تھا، پوری طرح حضرت ابراہیم کی قائم کردہ بنیادوں پہ قائم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تمہاری اپنی قوم کے لوگ ابھی نئے نئے اسلام قبول کیے ہیں تو میں دو کام کرتا۔ ایک کام تو یہ کرتا کہ کعبۃ اللہ کو مکمل حضرت ابراہیم کی بنیادوں پہ بنا دیتا، تعمیر کر دیتا، اور دوسری چیز یہ کرتا کہ کعبۃ اللہ کا جو دروازہ قریش کی تعمیر سے پہلے زمین کے برابر لگا ہوا تھا، لیکن عبد المطلب نے اپنی ثوابدید کے مطابق اسے اوپر اٹھا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں اس کا دروازہ زمین کے برابر لے آتا، لیکن چونکہ لوگوں کے دل کعبۃ اللہ سے جڑے ہوئے، ابھی اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے، اب اگر میں گھر میں تعمیر میں اگر ترمیم کروں گا بہت سارے لوگ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی لیے کعبۃ اللہ کے نبی کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اسی طریقے پہ باقی تھا جیسے قریش نے تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم کی جو عمارت تھی، تعمیر تھی، اس کے مطابق نہیں بنا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا دور آیا مکہ میں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 64 ہجری میں، 64-65 ہجری کے لگ بھگ کا واقعہ، ان کی اپنی عمارت قائم ہوئی، ان کی اپنی حکومت انہوں نے قائم کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جو حالات ان کے سامنے گزرے تھے، اس کی روشنی میں کعبۃ اللہ کی پھر سے تعمیر کا ارادہ کیا۔ پھر سے جب تعمیر کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک کام کیا کہ کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ پھر سے تعمیر کر دیا، یعنی پورا وہ چوکور صرف نہیں رہ گیا، وہ حتیم کا حصہ شامل کر کے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اسے تعمیر کر دیا، اور ساتھ میں کعبۃ اللہ میں 2 دروازے بنا دیے۔ کعبۃ اللہ میں 2 دروازے بنا دیے۔ ایک دروازہ جو حجر اسود کے بعد ہے، جہاں آج بھی نظر آتا ہے، وہ دروازہ زمین تک اتار کے دروازہ نیچے، اور بالکل اس کے بالمقابل دوسرا طرف بھی دروازہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بنا دیا تاکہ کوئی بھی داخل ہو کر نکلنا چاہے تو نکل سکے، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کے باہر کا حصہ بھی مسجد ہے اور کعبۃ اللہ کا اندرونی حصہ بھی عبادت گاہ مسجد ہے۔ اللہ کے نبی نے نماز اندر بھی پڑھی تو کہا میں اسے لوگوں کے لیے عام کر دوں گا۔ ہوا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اللہ کے نبی کی یہ بات معلوم تھی کہ لوگ ابھی نئے نئے اسلام قبول کیے، اس لیے میں تبدیلی نہیں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد ایک وقفہ گزر گیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس کو تعمیر کر دیا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے کے فوری بعد بنو امیہ ہی میں سے عبد الملک ابن مروان کا جب دور آیا تو عبد الملک ابن مروان کو حجاج ابن یوسف نے لکھ کر بھیجا کہ عبداللہ ابن زبیر نے کعبۃ اللہ کو بدل دیا۔ بعض محققین نے لکھا کہ شاید ان کو اللہ کے نبی کی حدیث معلوم نہیں تھی، شاید اللہ کے نبی کی وہ حدیث معلوم نہیں تھی جو حضرت عائشہ نے بیان کی، جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے سامنے تھی۔ عبد الملک ابن مروان نے کہا دیکھو کعبۃ اللہ کے نبی کے زمانے میں جیسا تھا ویسا واپس بنا دو، کعبۃ اللہ جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا ویسے واپس بنا دو۔ تو ہوا یہ کہ جو حضرت ابراہیم کے طریقے پہ دوبارہ بنا تھا، ایک مرتبہ پھر قریش کے طریقے پر جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا ویسے بنا دیا گیا کعبۃ اللہ، اور اسی انداز میں رہا۔ اب اس کے بعد بنو امیہ کا دور گزر گیا، عباسی خلفاء کا دور آیا۔ ہارون رشید نے یہ سارا مسئلہ جب دیکھا اور پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے خواہش کی تھی کہ میں کعبۃ اللہ کو اللہ کے حضرت ابراہیم کی بنیادوں پہ تعمیر کر دوں گا، تو کیوں نہ میں پھر سے اسے حضرت ابراہیم کی بنیادوں پہ تعمیر کر دوں، اور جیسے عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کیا تھا ویسے تعمیر کر دوں۔
ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا. پوچھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مشورہ دیا، کہا کہ امیر المؤمنین میرا مشورہ یہ ہے، جس طرح اللہ کے نبی نے جانتے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ نہیں ہے پھر بھی اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تھا اور اب اس وقت انہی بنیادوں پہ ہیں، میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی ویسے ہی چھوڑ دیں تاکہ یہ کعبۃ اللہ حکمرانوں کے ہاتھ میں کھلواڑ نہ بن جائے. ایک آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ قائم کرتا ہے اور دوسرا آتا ہے تو اللہ کے نبی کے زمانے میں جیسا تھا ویسے بنانا چاہتا ہے. کسی کو یہ صحیح لگتا ہے، کسی کو وہ صحیح لگتا ہے. ہر حکمران آئے گا اور اپنے اپنے انداز میں جو کرے گا کعبۃ اللہ لوگوں کے لیے تختہ مشق بن جائے گا. سبحان اللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو مشورہ تھا یہ تاریخ میں پتھر کی لکیر بن گیا. وہ دور ہے، آج کا دور ہے، مسلم حکمران بہت آئے، بہت ساری ترمیم انہوں نے کی، اطراف و اکناف کی مسجد کی تعمیر توسیع میں بھی بہت کام کیا. موجودہ دور میں سعودی حکومت جو پچھلے تقریباً 200-250 سال کا عرصہ دیکھ رہی، ان لوگوں نے بھی بہت ساری تعمیرات کی، لیکن کعبۃ اللہ جو اصل ہے اس کو جیسا کا ویسا باقی رکھا جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا اور جیسے بنو امیہ کے دور میں دوبارہ واپس لوٹا دیا گیا تھا. حاضرین گرامی، یہ جو کعبۃ اللہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے خصوصیات عطا کی. میں نے قرآن کی آیت پڑھ کر بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے گنا دی، لیکن ایک خاصیت اور اس کی گنانا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی، یہ کعبۃ اللہ ایسے ہی آباد رہے گا یہاں تک کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ ایک آدمی حبشہ سے آئے گا، ٹیڑھی پنڈلیوں والا ہوگا، یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ. اللہ کے نبی نے کہا، اہل علم نے کہا یہ قرب قیامت کی نشانی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے قریب حبشہ سے ایک آدمی آئے گا، وہ ٹیڑھی پنڈلیوں والا ہوگا اور وہ آدمی کعبۃ اللہ کو ویران کر دے گا، کعبۃ اللہ کو ویران کر دے گا. بعض روایتوں میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اس کے ویران کرنے کے بعد پھر کوئی آباد اس کو نہیں کرے گا. بعض اہل علم نے ایک صحیح مسلم کی ایک اور روایت، ایک اور حدیث ہے، اس کی روشنی میں یہ کہا کہ یہ اس وقت ہوگا جب قیامت کے قریب زمین پر اللہ کا نام لینے والے کوئی باقی نہیں رہ جائیں گے. حاضرین گرامی، یہ علامت ہوگی قیامت کی، یہ نشانی ہوگی قیامت کی، اور یہ نشانی آئے گی مہدی کے آ جانے کے بعد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ کر گزر جانے کے بعد یہ نشانی آئے گی دجال کے زمانے کے بعد، کعبۃ اللہ کی وہ ویرانی جس کے بعد وہ آباد نہیں ہوگا، وہ قیامت کی بڑی کئی نشانیوں کے گزر جانے کے بعد آئے گا. یہی بات دلائل کی روشنی میں زیادہ صحیح لگتی ہے. یہ وہ کعبہ ہے جسے اللہ نے حضرت ابراہیم کے زمانے سے قرب قیامت تک لوگوں کے لیے مرکز کی حیثیت دی، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرجع بنایا اور اس کا رخ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. لیکن میرے بھائیوں، اس تاریخ سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ کعبۃ اللہ پتھروں کا ایک گھر ہے. یہ کعبۃ اللہ پتھروں کا ایک گھر ہے. اللہ نے اسے بابرکت بنایا، اللہ نے اسے ہدایت کی علامت بنایا، اللہ تعالیٰ نے اسے امن و امان کی ضمانت بنایا، اللہ نے اس کے حج کو فرض کیا، وہاں تک جانے کو فرض قرار دیا. لیکن یاد رکھیے گا اس میں اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ کا حکم. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو یہ پتھروں کا صرف ایک گھر ہوتا. اور آج بھی اگر کوئی آدمی اسے اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت سے الگ کر لے تو اس کی حیثیت پتھر سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کا بوسہ لیا. اور حجر اسود نہ صرف یہ کہ کعبۃ اللہ کا حصہ، اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کی ہے کہ حجر اسود جنت سے اتارا ہوا پتھر ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے. نہ صرف یہ کہ کعبۃ اللہ کا بلکہ جنت سے اتارا ہوا پتھر ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا. لیکن اس پتھر کا بوسہ لیتے ہوئے حضرت عمر نے کہا تھا کہ اے حجر اسود انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے. لا تنفع ولا تضر، نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے نہ تو میرا نقصان کر سکتا ہے، نہ تو میرا بھلا کر سکتا ہے نہ میرا تو کچھ بگاڑ سکتا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی تمہارا بوسہ لے رہے تھے،
میں بھی تمہارا بوسہ نہیں لیتا۔ حاضرین گرامی، کعبۃ اللہ کی طرف جانے والے حجاج کرام یا اس کی طرف جانے کا شوق رکھنے والے حضرات اور خواتین یہ یاد رکھیں، یہ کعبۃ اللہ پتھروں کی یہ عمارت اصل تقدس اللہ کی بندگی میں، اصل تقدس اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ساتھ عبادتیں جوڑ کے رکھی اس میں ہے، ورنہ پتھر پتھر ہے۔ اس مسئلے کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے بہت سارے حضرات ایسے حجر اسود کو چھونا، بوسہ دینا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ ہونا چاہیے اگر ممکن ہو۔ ایسے ہی رکن یمانی کو چھونا اگر ممکن ہو یہ بھی سنت ہے، لیکن اس کے علاوہ بقیہ سارے کعبۃ اللہ کے پتھر کو ایسی برکت کا ذریعہ سمجھنا کہ پتھر سے گویا برکت حاصل کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس مسئلے کو یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پتھروں کا یوں سمجھیے احترام پتھروں کا کر رہے ہیں، عبادت سے زیادہ پتھروں کو چومنے میں دلچسپی لوگوں کو رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد حضرت معاویہ کے دور حضرت معاویہ آئے، انہوں نے کیا کیا؟ ان دو رکن کو، رکن یمانی، رکن حجر کے علاوہ وہ دو جو بقیہ ارکان ہیں اس کو بھی چھوا اور کہا کعبۃ اللہ کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا کعبۃ اللہ کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کے جواب میں کہا اللہ کے نبی کی سنت پیروی کے زیادہ لائق ہے، اور اللہ کے نبی نے 4 کونوں کو نہیں چھوا تھا، صرف 2 کونوں کا اللہ کے نبی نے استلام کیا تھا، لہذا 2 کونوں کا ہی استلام ہونا چاہیے، چھونا چاہیے۔ آپ کو میں بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس سے پہلے مسجد حرام کو تعمیر کیا، مسجد حرام کو سب سے زیادہ افضل قرار دیا، لیکن آپ جانتے ہیں نماز فرض ہوئی تو پہلا قبلہ بیت المقدس کو قرار دیا گیا، حالانکہ وہ دوسرے نمبر پہ، جیسے تفصیل میں ذکر کر چکا ہوں، حالانکہ وہ دوسرے نمبر پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں کعبۃ اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کعبۃ اللہ کے پیچھے سے ایسے نماز پڑھتے تھے جب تک مکہ میں رہے کہ کعبۃ اللہ بھی آپ کے سامنے رہے اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جائے، لیکن مدینہ ہجرت کر کے آئے اللہ کے نبی تو منظر اب بدل گیا، آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، کعبۃ اللہ پیچھے ہو جاتا ہے، اب وہ کام نہیں کر سکتے۔ 17 مہینوں تک اللہ نے بیت المقدس ہی کو قبلہ باقی رکھا، اس کے بعد پھر بیت المقدس سے پھیر کر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ اول و آخر اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بعض اہل علم نے اپنے طور پر ایک حکمت سمجھائی، وہ یہ کہ یہ جو کعبۃ اللہ جو اللہ کی عبادت کا مرکز تھا، اس کا تقدس اور احترام توحید کی وجہ سے تھا، اس کا تقدس اس لیے تھا کہ یہاں اللہ کی عبادت ہو، لیکن مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ توحید کو بھلا دیا تھا، بتوں کو لا کے کعبۃ اللہ میں رکھ لیا تھا، لیکن وہ جو عبارت ہے پتھروں کی عمارت اس کے تقدس کے قائل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے دلوں سے وہ پتھروں کی محبت نکالنے کے لیے اللہ نے قبلے کو ابتدا میں کعبۃ اللہ کی طرف رکھنے کے بجائے بیت المقدس کی طرف رکھا، اللہ نے بیت المقدس کی طرف رکھا۔ اس میں مشرکین مکہ کے بھی دلوں سے وہ بات نکالنی تھی کہ اصل تقدس پتھروں کا نہیں، اصل تقدس اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے۔ اسی لیے بھائیو، جو حضرات و خواتین حج میں جاتے ہیں، عمرے میں جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کیجیے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس پرانے گھر کا طواف کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، یقیناً کرے، وہ عبادت ہے، وہ فضیلت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا مقام ہے، بڑا مقدس مقام ہے، لیکن پتھروں کے تقدس اور پتھروں کے احترام سے زیادہ مسئلہ یاد رکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مسئلہ، یہ مسئلہ اللہ کی عبادت کا ہے، اصل روح اللہ تعالیٰ کی عبادت والی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ پہ لے جاتے ہیں، اپنا احرام رگڑ رگڑ کے لاتے ہیں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں کعبۃ اللہ کے غلاف پر رگڑ رگڑ کے بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ، اپنی دستی، اپنا رومال، خواتین اپنی اوڑھنی، اپنا حجاب، کچھ بھی کر کے لاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ سب وہ باتیں ہیں جن کا اسلام نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ کعبۃ اللہ کی تعظیم دل میں رکھیے، احترام اللہ نے اسے مقدس محترم قرار دیا، محترم مانیے، لیکن وہاں جائیے تو عبادت کے مقصد سے جائیے، اور جانے سے پہلے یہ سیکھ کر جائیے کہ وہاں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ایسا نہیں کہ کوئی مقدس مان لیے، اب جس کے دل میں جو چاہا وہ کر رہا ہے، یہ انداز غلط ہے۔ حاضرین گرامی، کعبۃ اللہ سے متعلق یہ کچھ باتیں تھیں
ایک تاریخی حوالے سے کچھ باتیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم اور آپ کا رویہ اس گھر کے ساتھ کیسی تعظیم کا، کیسے احترام کا اور عبادت کرتے ہوئے کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے ہم اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے ہم اس کا طواف کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے موقع ملتا ہے تو ہم چھوتے بھی ہیں، بوسہ بھی لیتے ہیں، جہاں چھونے کا حکم ہے، جہاں بوسہ لینے کا حکم ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہم پتھروں کی تعظیم کرنے والے وہ لوگ نہیں بن جاتے جن لوگوں کے پاس عبادت کا یہ حصہ غائب ہو جائے اور حصی اور ظاہری جو پتھر ہیں ان کے پیچھے لوگ بہت زیادہ تقدس کے جذبے کے ساتھ دوڑنے والے ہو جائیں۔ کتاب و سنت کی یہ جو تعلیمات، ان تعلیمات کو ذہن میں رکھ کر عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کعبۃ اللہ کی اس عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی بندگی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرما لے، اور جو لوگ اس سے پہلے جا چکے ہیں لوٹ آئے اللہ ان سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو حضرات اب تک نصیب نہیں کر سکیں اللہ سب کے نصیب میں کعبۃ اللہ کی زیارت، مسجد حرام کی زیارت، حج بیت اللہ اور عمرے کی توفیق اللہ تعالیٰ لکھ دے۔ اللہ ہم اور آپ کو عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، جو عبادتیں ہم اور آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما لے، اور جب تک ہم اور آپ دنیا میں ہیں، جب تک ہم اور آپ دنیا میں ہیں اللہ ہم اور آپ کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔